جو چوتھا قتل ہے پاکستان کی تاریخ کا، اس نے پاکستان کو تھوڑی دیر کے لیے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے شاید سیکورٹی پیپرز بعد میں آ جائیں، لیکن مبصرین یہی لکھتے ہیں کہ بے نظیر جو وعدے کر کے آئی تھی اس وعدے کے اس پہ بالکل مختلف جا رہی تھی۔ مشرف کے ساتھ جب اس نے معاہدہ کیا تھا تو اس نے اس کا ساتھ دینے کے لیے اور ایک خاموش رہنے کے لیے اس نے بات کی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک مقبول لیڈر کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے جذبات کو وہ انکار نہیں کر سکتا۔ جس دن وہ افتخار چودھری کے گھر کے باہر جا کے اس نے تقریر کی تو اس دن یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب بے نظیر کو رخصت کر دیا جائے گا۔ پہلے اس کے آنے سے وقت تھی اس کی صورتحال یہ تھی، کیونکہ وہاں پر بھی اس نے ایک دو انٹرویوز ایسے دیے تھے جس میں اس نے کہا تھا کہ میں اس دفعہ اپنے آپ کو ایک بدلی ہوئی بے نظیر نظر آئے گی، اور میں اب اس جو میرا زندگی کا وقت رہ گیا میں اس پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس دوران اب شاید سیکورٹی پیپرز آئے تو شاید اندازہ ہو جائے کہ کون کون اس کے قتل میں ملوث تھا۔ ابھی تو یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ایک سرخانے کی رپورٹ ہے، لیکن اس کے قتل کے بعد بہاولپور سے لے کے سندھ تک جو کچھ بیتتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کسی شخص میں کوئی اہلیت نہیں تھی۔ 22 ریلوے اسٹیشنوں کو آگ لگائی گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ کم از کم 200 ریلوے انجن جلائے گئے تھے، بینک لوٹے گئے تھے، بچیوں کو ریپ کیا گیا تھا۔ اور وہ اگر آصف زرداری اس وقت پاکستان کھپے کا نعرہ نہ لگاتا تو علیحدگی پسند جو تھے وہ بہت خوش تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر اس حالت کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیں گے جہاں کہ انٹرنیشنل صورتحال آگے بڑھ سکے گی اور انٹرنیشنل مداخلت بھی ہو سکے گی اور ہمارے لیے وہ راستہ نکل سکے گا۔ آج پاکستان ایک اور لیڈر کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کر رہا ہے۔ پہلا حملہ جیسا کارساز کا ہوا تھا ویسا حملہ عمران خان پر ہو چکا ہے وزیر آباد میں۔ پہلا حملہ ناکام تھا اور دوسرے حملے کے بارے میں سوچا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ حملہ نہ کیا جائے، لیکن میں یہاں پر اس معاملے کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ارباب حل و عقد کو سمجھ آ سکے کہ صرف امریکہ کا مفاد یا اس طرح کی صورتحال خطے کی نہیں ہوتی کہ آپ اپنا قومی مفاد جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں پاکستان کا مغربی جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ اس کو ہم نے امریکہ کے کہنے پر خراب کر چکے ہیں۔ وہ بارڈر جو کہ کبھی ملا عمر کے 5 سالوں میں ایک سیف تھا اور آخری دن میں جب طالبان آئے ہیں تو بہت سیف ہو چکا ہوا تھا، اس کو ہم نے بغیر کسی وجہ کے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنا، ان کی کوئی جلدی نہیں تھی، نہ کوئی معیشت پہ بوجھ بن رہے تھے سب کو، لیکن بھیج دیا۔ اس سے ہم نے اس کو بارڈر کو اس وقت خراب کر دیا۔ چمن جیسا شہر جو انتہائی پرامن شہر، میں اس شہر میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں کیونکہ وہ کاروباری لوگ ہیں، وہاں بدنبنی نہیں ہوتی، وہاں کم از کم 1 مہینے سے دھرنا جاری ہے اور کوئی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ جس راستے سے ہم صدیاں آتے جاتے رہے تھے، جہاں ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ادھر کھیلتے ہیں تو بازار وہاں پہ ہم سامان لے کے جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آتے ہیں تو یہاں آ کے اپنا زندگی کی کچھ ضروریات لے کے جاتے ہیں، وہاں ایسا ہو جائے گا اپنے کرنے۔ آپ کا مغربی بارڈر جو ہے وہ بھارت ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی نیکی کی توقع رکھتے ہیں تو بہت غلط ہے۔ اور اس عمران خان کے کرائسس کے دوران مودی کے الیکشن آ رہے ہیں اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوئی تو یقیناً وہ ایک اس سے فائدہ اٹھا کر مزید اگلے 5 سالوں کے لیے ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ مودی اس وقت پاپولیرٹی کے اس مقام پہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے ایک ہندوتوا کے نعرہ تو لگا دیا لیکن باقی لوگوں کو اس نے جو اقلیتیں ہیں ان کو اس نے صحیح طرح پہ سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کے خلاف نفرت ہے۔ پاکستان کے اندر 2 صوبے ایسے ہیں کہ جہاں آپ اپنے امریکہ کے کہنے کے اوپر ایکشن شروع کیے، خاص طور پہ شمالی علاقہ جات اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ یہ علاقے اور بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ آپ اس طرح کی لا اینڈ آرڈر سچویشن میں ہیں کہ وہاں اس وقت جتنی فورسز آپ کی ڈپلائڈ ہیں ان فورسز میں سے آپ تھوڑا سا حصہ بھی اسپیئر نہیں کر سکتے۔ جس وقت نواب اکبر خان بگٹی کا سانحہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ نواب اکبر خان بگٹی کے مخالفین جو ہیں، اختر اللہ مینگل، خیر بخش مری، یہ سب لوگ نواب بگٹی کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے گورنر بن کے
बलोच कौम के साथ गद्दारी की है, और फिर आस्था सुलह भी होगी थी। लेकिन वो अक्सर भुट्टी साहब कहा करते थे कि मेरी लाश ये लोग उठाएंगे अगर मुझे मारा गया, और वही हुआ। वो नवाब अकबर भुट्टी जो कि वाहिद प्रो पाकिस्तान प्रोच पॉलिटिशियन था, उसकी लाश को अपने एंटी पाकिस्तान लोगों को दे दिया, और आज आप वहां से निकल नहीं पाए। आपने अमेरिका के कहने के ऊपर नेक मोहम्मद को अमेरिका ने ड्रोन हमले से हलाक किया, आपने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। आपने डामाडोला की जिम्मेदारी कबूल की। आपने बैतुल्ला महसूद को हार पहनाए कोर कमांडर साहब ने, और उसे अमन का सिपाही कहा। फिर आपने वहां एक्शन शुरू किए। अब आप हमें बताते हैं कि हालात खराब है, तो हालात खराब किए किसने थे? मैंने किए थे, किसी और ने किए थे? उन लोगों ने किए थे जो सदियों से वहां बैठे हुए थे अमन के साथ। उस बलूचिस्तान के लोगों ने किए थे कि जहां 20 साल जो था इस तरह का अमन था कि शायद पंजाब में भी ऐसा अमन ना हो। आपने खराब कर चुके हुए हैं। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप शायद उसी ताकत में हैं जिस ताकत में आप 2007 में थे, जब 27 सितंबर को बेनजीर थी, तो एक बात याद रखें कि आप नहीं हैं। और दूसरी बात, इमरान खान पाकिस्तान बनने के बाद से लेके अब तक सबसे पॉपुलर लीडर है, और उसके साथ जिस तरह का भी आप सलूक करेंगे वो आपके लिए रिटर्न बैक हो सकता है, और इस तरह का हो सकता है कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। इमरान खान जिंदा भी रहे, लेकिन अगर वो जेल में रहता है तो वो इलेक्शन का दिन नामुमकिनात में से है कि आप उसको कंट्रोल कर सकें, अगर आप धांधली कर सकें। पाकिस्तान के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी जो समझते हैं, जो हमसे गुफ्तगू करते हैं, हो सकता है आपको भी रिपोर्ट में दी हो कि हम इलेक्शन के दिन इस हालात के अंदर धांधली करने के काबिल नहीं हैं। ना हमारी ताकत है, ना हमारी कुव्वत है, और ये वो बड़े बरसराम कहते हैं। ऐसे में अगर आप ये समझते हैं, और अमेरिका ये समझता है, और अमेरिका के हवारी ये समझते हैं कि इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, बेनज़ीर है, लियाकत अली खान है, या ज़ियाउल हक है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ज़ियाउल हक जिस वक्त गया, उसको एक स्टेट फ्यूनरल दे के रुखसत कर दिया गया था, और उसके बाद उसकी औलाद को भी बोलने नहीं दिया गया था, क्योंकि उस वक्त उसके मुकाबले में एक ताकतवर अवामी फोर्स बिल्ट हो रही थी। बेनज़ीर के कत्ल को आप एक सूबे में नहीं संभाल सके, इमरान खान के साथ ज्यादती को भी नहीं संभाल सकेंगे। इस वक्त जो हवा मुख्तलिफ जगहों पर चल रही है, उसकी एक मिसाल दे के इजाज़त चाहूँगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब धांधली की थी तो उसने कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया था, और कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत भी लोगों ने कर ली थी। सिर्फ कराची और हैदराबाद में तहरीक चलती रही, पूरा 1 महीना 10 दिन वहां तहरीक चलती रही। उसने पूरे एतमाद होके 9 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया, और फिर भुट्टो की हुकूमत की तकदीर पर मौत लिख दी गई।